ڈاکٹر صاحب یہ کوئی زیادہ کھانا کھانے سے بھی شوگر کم ہو جاتی؟ زیادہ کھانا کھانے سے ہاں یہ ایک لمبا ڈسکشن ہو جائے گا. کچھ لوگوں میں صبح ناشتے سے پہلے شوگر بہت زیادہ ہوتی ہے، یعنی ایک خاص حد تک ہم دیکھتے ہیں جیسے ہی انہوں نے کھانا کھایا ان کا شوگر لیول نیچے آنا شروع ہو جاتا ہے. اچھا. تو اس کے اندر ہم جب انسولین کو ایڈجسٹ کر دیتے ہیں تو وہ لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو بات ہو رہی تھی امام دین اس حوالے سے کہ اگر کبھی بھی یہاں پر درد محسوس ہوتا ہے تو آپ نے خود سے بیٹھ کے اندازے نہیں لگانے، آپ نے خود سے بیٹھ کے گھر میں ٹوٹ کے استعمال نہیں کرنے. آج کل سوشل میڈیا پر امام دین بھرمار ہوئی ہے. یقین کریں میں تو حیران ہوتا ہوں کہ ہر انسان، سب لوگوں نے اپنے آپ کو، جب میں ان کی باتیں سنتا ہوں کلیم کرتے ہیں، وہ نسخے بتاتے ہیں لوگوں کو. میں یہ نہیں کہتا کہ ان نسخوں کا نقصان کیا ہے، ان کا فائدہ کیا ہے. صرف ایک بات میں کہتا ہوں کہ اگر خدا نخواستہ کسی کو دل کی تکلیف ہو رہی ہے اور اس وقت ہمیں فوری علاج چاہیے ہوتا ہے، کیونکہ اگر 3 گھنٹے میں جس مریض کو دل کی تکلیف ہے، جس کو ہارٹ اٹیک ہے، اگر وہ ہمارے پاس آ جاتے ہیں تو ہم ان کو ٹیکہ لگا دیں، وہ ٹیکہ اس لوتھڑے کو توڑ دیتا ہے جو ہارٹ اٹیک پیدا کر رہا ہوتا ہے. اس کو کلاٹ کہتے ہیں. کلاٹ کہتے ہیں، لوتھڑا کہتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اسے گیس کی تکلیف سمجھتے رہتے ہیں، ہم پٹھے کا درد سمجھتے رہتے ہیں، ہم لیموں کا پانی، پودینے کا پانی، ادرک کا پانی، لہسن کا پانی وہ پیتے رہتے ہیں، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ہارٹ اٹیک بڑھتا چلا جاتا ہے. بڑھتا ہے یعنی وہ شدید ہوتا جاتا ہے. شدید ہو جاتا ہے کہ اگر وہ اتنا سا حصہ تھا لیکن وہ اتنا بڑا حصہ بن جاتا ہے. اگر وہ وقت پر آ جاتے تو ہم اسے کنٹرول کر سکتے تھے، کیونکہ پھر ہارٹ اٹیک کے بعد دل کی دھڑکن کا پرابلم ہو سکتا ہے، اللہ نہ کرے پیچیدگیاں ہو سکتی ہیں. تو اس لیے کوئی بھی چیز ہے، اگر آپ کو درد محسوس ہوتا ہے تو آپ نے ہسپتال جانا ہے. ای سی جی نارمل ہے، کوئی بات نہیں، کیونکہ ڈاکٹر زیادہ جاتے ہیں علامات کے اوپر. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ چھاتی میں بوجھ ہے، گھٹن ہے، دباؤ ہے، پسینے آ رہے ہیں، ای سی جی نارمل ہے، تو ہم کہیں گے نہیں آپ جائیں گھر، آپ کو کچھ بھی نہیں ہے. ہم انہیں آبزرو کریں گے، ہم داخل کر لیں گے، ہم ان کے خون کے ٹیسٹ کریں گے، اور جب تمام چیزیں نیگیٹو ہو جائیں گی، جب ان کی علامات کنٹرول میں ہو جائیں گی، تو پھر ہم انہیں بہت احتیاط کے ساتھ گھر بھیجیں گے. لیکن نوٹ ڈالیں گے باقاعدہ کہ ان کی علامات بہت واضح ہیں، ان کو دل کی بیماری کے علامات موجود ہیں. ای سی جی پر تبدیلی نہیں آئی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کا دل مکمل طور پہ ٹھیک ہے. ہمیں ان کے مزید ٹیسٹ کرنے ہوں گے، اور ہم ان کی انجیوگرافی کر سکتے ہیں، ہم تھیلیم سکین کر سکتے ہیں، اور پھر ہم پلان کریں گے کہ ہم نے مزید کیا کرنا ہے. لیکن اس وقت تک انہوں نے احتیاط کرنی ہے، کھانے پینے کے معاملات میں دواؤں کی پابندی کرنی ہے، اور جو احتیاط ڈاکٹرز بتاتے ہیں اس پر عمل کرنا ہے، اور یہ نہیں کہنا کہ میری ای سی جی نارمل ہے. بعض اوقات امام دین ایسا ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو علامات ہوتی ہیں، چھاتی میں بوجھ ہوتا ہے، دل کی بیماری کی علامات ہوتی ہیں، ہم ان کی ای ٹی ٹی کرتے ہیں. ای ٹی ٹی کا مطلب ہوتا ہے ایکسرسائز ٹالرنس ٹیسٹ. ہم دوڑاتے ہیں، وہ ٹیسٹ یہ ہوتا ہے، بتاتا ہے کہ دل کی قوت برداشت کتنی ہے، اور پھر اس سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی 10 منٹ 12 منٹ، وہ ہمارا ایک پورا پروٹوکول ہوتا ہے، اگر اس کو فالو کرتے ہیں تو کچھ لوگوں میں ایسا ہوتا ہے کہ ای ٹی ٹی نارمل ہوتی ہے. اچھا، یعنی جتنے ٹائم کے لیے آپ وہ چاہ رہے ہوتے ہیں ایکسرسائز اتنا وہ ٹائم کر لیتے ہیں. اچھا. لیکن اس کے باوجود ان کو علامات موجود ہوتی ہیں، تو پھر ہم ان کی انجیوگرافی کرتے ہیں، اور انجیوگرافی کرنے کے بعد دل کی نالیوں کے معائنے کے بعد پھر ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے ان کا مزید کیا کرنا ہے. ٹریٹمنٹ کیا دینا ہے؟ پورا پلان ہم نے کرنا ہوتا ہے کہ آیا ہم نے ان کے انجیوپلاسٹی کرنی ہے، ہم نے سٹینٹ ڈالنا ہے، ہم نے بائی پاس آپریشن کروانا ہے، یا ہم نے ان کو دواؤں پہ رکھنا ہے. ہم نے ان کی خوراک میں تبدیلی کرنی ہے، ان کے لائف سٹائل کو موڈیفائی کرنا ہے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں امام دین، صبح ناشتہ کر کے اچھا آفس کو روانہ ہو گئے، جی، راستے میں چھاتی میں بوجھ ہو گیا، اچھا، درد شروع ہو گیا، بیٹھ گئے، گولی رکھی. ان کے لیے سادہ مشورہ کہ جب آپ نے آفس جانا ہے تو یا تو آپ 2 گھنٹے پہلے کھانا کھا لیں،
اچھا یا آپ آفس جا کے ناشتہ کریں. نہیں تو وہ پوٹلی سی بنا کر تو آفس لے جائیں. ساتھ لے دیں. اچھا ٹھیک ہے نا. تو وہاں جا کر ناشتہ کریں. وہاں جا کے ناشتہ کریں. وہ بڈھا صاحب کو کوئی اطلاع کر دے کہ یہ تو یہ فلاں بندہ جو ہے یہ آتا ہے ایک ڈبہ سا لے کر آ جاتا ہے, آگے بیٹھ کے کھول کے, تو یہ بجائے اس کے کہ یہ کلائنٹ کو دکھے یہ ڈبہ کھول کے بیٹھ جاتا ہے. تو بتائیں نا بڑے صاحب کو جا کے کہ مجھے دل کی تکلیف ہے, مجھے ڈاکٹرز نے کہا ہے. وہ کہے کہ اگر تم کو تکلیف ہے پھر تم نہ آیا کرو. اب یہ تو امام دین بڑے صاحب پر ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ وہ کتنا ایک ہمدرد دل رکھتے ہیں لوگوں کے لیے. اچھا انسانیت بھی تو ہوتی ہے نا ٹھیک ہے. کہ اگر ایک بزرگ ہیں, انہوں نے اپنے گھر میں کفالت کرنی ہے, ان کی بچیاں ہیں, ان کے بچے ہیں, اور وہ اس عمر میں کام کر رہے ہیں, ان کے صاحب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کے لیے آسانی پیدا کریں. اس لیے امام دین یہ جو چھاتی میں درد ہوتا ہے, بوجھ ہوتا ہے, اس کے لیے ہم بار بار, ہم نے پچھلے پروگرامز کے اندر بھی کہا, آپ نے کبھی بھی نظر انداز نہیں کرنا. نظر انداز تو کسی بھی چیز کو نہیں کرنا چاہیے. جی. جو کوئی چھوٹی سی بھی تکلیف ہونا جو وہ بڑی بیماری بن سکتی ہے اگر اس کو آپ نظر انداز کریں گے. اور پھر پیچیدگیاں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں. ہاں جی ہاں جی. دیکھیں امام دین, ایک ہوتی ہے کہ بیماری کو پیدا نہ ہونے دیں. ہاں جی. ٹھیک ہے. پیدا کیسے نہ ہونے دیں؟ مثلاً اگر والدین میں بیماری موجود ہے دل کی, اچھا والدین میں شوگر کی بیماری موجود ہے, ہاں والدین میں یا بہن بھائیوں میں ہائی بلڈ پریشر موجود ہے, اچھا تو آپ احتیاط کریں, کیونکہ آپ کو بھی امکان اتنا ہی ہے جتنا آپ کے والدین کو ہوا ہے, یا آپ کے بہن بھائیوں کو ہائی بلڈ پریشر ہوا ہے, یا ان کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے, یا ان کو کوئی خدا نخواستہ اور مسئلہ ہوا ہے. ٹھیک. تو آپ وہ احتیاط آج سے ہی شروع کر دیں کہ تمباکو کا استعمال نہیں کرنا, الکوہل کا استعمال نہیں کرنا, خوراک آپ نے سادہ کھانی ہے, خوراک میں آپ کی سبزیاں ہوں, پھل ہوں, دال ہو, چاول ہو, جتنی سادہ غذا ہوگی جی. اتنا آپ کے لیے بہتر ہے. یہ جو جی ہارٹ کا پیشنٹ ہوتا ہے جی یہ چاول کھا سکتا ہے؟ بالکل کھا اور سکتے. کتنے کو کھا سکتا ہے؟ اتنا کہ معدے پر بوجھ نہ پڑے. کبھی بھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھانا. نہیں چاول کون سے, پلاؤ کھا سکتا ہے, بریانی کھا سکتا ہے, یا سفید چاول کھا سکتا ہے؟ پلاؤ بھی کھا سکتے ہیں, بریانی بھی کھا سکتے ہیں, سفید چاول بھی کھا سکتے ہیں, لیکن ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ ہارٹ اٹیک ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا. اچھا پھر بھی اتنے سے کھا سکتے ہیں اتنے کو؟ امام دین اگر حال ہی میں ہارٹ اٹیک ہوا ہے تو ان کو ہم سادہ غذا دیتے ہیں, سادہ چاول دیتے ہیں. ان کو ہم پلاؤ نہیں دیتے, ان کو ہم بریانی نہیں دیتے. میں تو اسی لیے تو پوچھ رہا ہوں کہ 2-4 دن تک وہ جو بی ہے ان کے شادی ہونے والی ہے جس کو یہ بیماری ہوئی ہے, جس کو چھوڑنے کے لیے آئے تھے ہم لے کر یہاں, جس کا علاج ہو رہا ہے, اچھا تو انہوں نے تو انی باتیں نہیں ہے یہ بریانی کی. نہیں, جو دل کا مریض ہے نا, جن کو اٹیک ہوتا ہے, ہاں جی ان کو تو بریانی سے, ان کو پلاؤ سے, ان کو ہر ایسی غذا سے پرہیز کرنا چاہیے جس میں چکنائی بہت زیادہ ہو, جو معدے میں بہت دیر تک پڑی رہے, اچھا جو معدے سے بہت دیر سے نکلے, اچھا جس کے لیے معدے کو زیادہ کام کرنا پڑے. جب معدے کو زیادہ کام کرنا پڑے گا تو وہ خون کہاں سے لے گا؟ وہ خون لے گا دل سے. ہاں جی. دل تو پہلی زخم خوردہ ہے, دل میں تو پہلی زخم آیا ہوا ہے. ہائے ہائے. تو وہ جب اپنے حصے کا خون دے گا معدے کو, تو جب اس کو خون نہیں ملے گا, نتیجہ کیا ہوگا کہ اس کا اٹیک پھر ہو جائے گا, وہ زیادہ ہو جائے گا, دوبارہ اس کو چھاتی میں درد پیدا کر دے گا وہ. اس لیے ہمیشہ ہارٹ اٹیک کے بعد آپ کو اپنی غذا کو تھوڑا رکھنا چاہیے, کم مقدار میں کھانا چاہیے, اور ایسی غذا کھانی چاہیے جس سے آپ کے معدے پر بوجھ نہ پڑے, زود ہضم ہو, جو آسانی سے ہضم ہو جائے. اور وہ کون سی غذا ہوتی ہے؟ جس میں چکنائی بہت زیادہ نہیں ہوتی, جس میں مسالے بہت زیادہ نہیں ہوتے. ہلکی غذا کھانے کے بعد بھی آپ کو تر و تازگی کا احساس ہو, وہ غذا آپ کے لیے اچھی ہوتی ہے. موسم کے پھل ہیں وہ آپ لیں, موسم کی سبزیوں کی سلاد آپ کھائیں, لیکن پیٹ نہیں بھرنا آپ نے. اور اس سے بھی اہم بات کہ آپ نے کھانا کھانے کے بعد نہ آپ نے ٹوائلٹ جانا ہے, نہ کوئی کام کرنا ہے, آپ نے نماز پڑھنی ہے, آپ نے ٹوائلٹ جانا ہے, فارغ ہو لیں اور اس کے بعد پھر آپ کھانا کھائیں. اچھا یہ فارغ ہو کر کھانا؟ جی بالکل, تاکہ دل پر بوجھ نہ پڑے. ایکسرسائز جو ہوتی ہے وہ بھی کھانا کھانے سے پہلے کرنی ہوتی؟ ہلکی پھلکی, وہ بھی جب ڈاکٹرز آپ کو ہدایت دیں, آپ کو کہیں کہ اب آپ
ہلکی پھلکی ورزش شروع کر سکتے ہیں، وہ بھی اپنے خالی پیٹ اور جتنی قوت برداشت ہے۔